اچھا، اب پیدل چلنا جو اس کے اندر پیدل جو چلا جاتا ہے، اس سلسلے میں صرف پیدل چلنے پر اس کی فضیلت پر ہی کم سے کم 21 روایات موجود ہیں معصومین کی زیارت کے لیے. خاص طور پہ ابھی 2 معصومین کی زیارت کے لیے تو الگ سے تاکید آئی ہے خصوصی طور پر. لیکن جو کتاب نور العین فی مشی الی زیارت قبر الحسین ہے، اس میں آیت اللہ استبناتی کی، اس میں انہوں نے 21 احادیث نقل کی ہیں کہ جس میں فضیلت ہے پیدل چل کر جانے کی اس سلسلے. اور امام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، اس کا ایک رتبہ درجہ بڑھا دیتا ہے. اور زیارت کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے منہ سے جاری ہونے والے ہر خیر کو تحریر کرے، اور جو شر اور برائی بھی وہ اگر اس سے انجام پا جاتی ہے تو اس کو تحریر میں نہ لے کر آئے. اور لوٹتے وقت اسے الوداع کہتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں خدا کے ولی تیرے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں اور تو اللہ کی جماعت میں، رسول اللہ کی جماعت میں اور اہل بیت کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے. خدا کی قسم اب تو کبھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا، اور جہنم کی آگ تجھے نہ دیکھے گی، اور نہ ہی تجھ کو اپنا لقمہ بنائے گی. کس قدر یعنی انسان اس کے فضائل بیان کرتا چلا جائے اور کبھی وہ فضائل ختم نہ ہو. اچھا، روایات میں پیدل چلنے کے اعتبار سے الگ الگ کچھ ثواب نقل ہوئے. کبھی کہا گیا ہے کہ 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی ملتی ہے. کسی جگہ کہا گیا کہ پیدل زیارت سے 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی معافی ملتی ہے. کہیں کہا گیا کہ 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی معافی ملتی ہے. کہیں کہا گیا کہ 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش ملتی ہے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے ثواب کا جو فرق ہو، یہ زیارت پہ جانے والوں کی جو راہ میں سختیاں ہوتی ہیں، کسی کو کم سختی ہے تو اس کا نسبتاً ثواب کم ہے، کیونکہ جو زیادہ سختی اور مشقت سے عمل انجام دیا جائے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. حالات ایسے ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، کووڈ کے خطرات موجود ہیں، یا اور بم دھماکے ہو رہے ہیں، معاذ اللہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو رہے ہیں بہت. اب کچھ افراد اسی کے اندر جا رہے ہیں، مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا بنسبت بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ حالات کے اندر اگر کوئی جائے. اسی اعتبار سے جو زیارت کرنے جا رہا ہے اس کی معرفت کے اعتبار سے ثواب کم اور زیادہ ہوتا ہے. ایک نسبتاً لاوالی سا شخص ہے اور ایک ہے بہت بامعرفت شخص ہے، اس کا ثواب یقیناً بڑھے گا، دوسرے کا ممکن ہے کہ ثواب اس کا کم ہو جائے. تو ثواب کی یہ تفاوت اور یہ جو ہے آپس میں روایات کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ والے فرق موجود ہیں ثوابوں میں. اس قدر زیارت اربعین کی اہمیت ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ پا پیادہ یعنی پیدل جانا امام حسین کی زیارت کے لیے ان کے بلند و بالا مقام کی تعظیم و تکریم کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور یہ ایک تبلیغ بھی ہے. پوری دنیا متوجہ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے پوری دنیا متوجہ ہو رہی. پوری دنیا کی کوشش بھی ہوتی ہے کسی طرح سے اس کو میڈیا پہ نہ آنے دیا جائے، لیکن ہر جگہ اس کا پیغام جو ہے پھر بھی پھیل رہا ہوتا ہے. چہلم کے پیدل سفر کے متعلق بھی آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ روایات میں کہ جس وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہ دنیا والوں کو 5 مرتبہ آواز دے کر کہیں گے اور اپنا تعارف امام زمانہ کے لحاظ سے کروائیں گے. تو امام زمانہ کیوں اپنا تعارف کرا رہے ہیں؟ امام حسین کے حوالے سے تعارف کرا رہے ہیں. تو اربعین جو ہے یہ اس کا سفر امام حسین سے روشناس کرانے کا یہ بہترین موقع ہے. اچھا، معصومین کی جو پیدل زیارت ہے، اس سلسلے میں بہت سارے استفتاء بھی علماء سے کیے گئے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے، پیدل کیوں جائیں. تو ابھی آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم طباطبائی جن کا ابھی تھوڑے ہی دن پہلے انتقال ہوا ہے، تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جو ہیں آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی جو ہیں، انہوں نے کئی نکات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں. اچھا، آیت اللہ سیستانی کو ان کے انتقال پر
اس قدر تکلیف اور دکھ پہنچا کہ ان کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور غم ان کے انتقال پر مجھے پہنچا ہے۔ آیت اللہ سعید الحکیم کے انتقال پر آیت اللہ سیستانی نے یہ جملے ان کے رشتہ داروں سے خطاب فرمائے۔ ان کا یہ استفتاء ہے، کہہ رہے ہیں اصلاً مقامات مقدسہ کی جو پیدل زیارت ہے اس میں کچھ نکات کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے شرعاً مطلوب ہے یہ عمل۔ ایک تو یہ کہ روایت میں اس بات کی بہت تشویق دلائی گئی کہ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پیدل انجام دی جائے۔ ان دو معصومین کی زیارت کے لیے الگ سے پیدل چلنے کا حکم ہے، مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے زیارت انجام دینا ائمہ علیہم السلام کے ذکر کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، ان کی مظلومیت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں ان کی عظیم قربانی اور معرفت کا اظہار ہے، ایک ہی وجہ یہ ہے۔ اور امام حسین کی 40 کے دن کی زیارت بعض روایتوں میں وارد ہوئی ہے، بس اس اعتبار سے امر جو ہے شرعاً مطلوب عمل ہے، اور مزید رجحان پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ 40 پہ بھی انسان پیدل زیارت کے لیے جائے۔ تو پیدل زیارت کے لیے جانا یعنی بہت جہتوں سے یہ ایک بہت مطلوب عمل ہے اور شرعاً رجحان شرعی رکھتا ہے۔